لیکن پورے سندھ کے لوگ اور باشعور لوگ جو ہیں وہ اس کے قومی کارکن گواہ ہیں کہ جب سے جی ایس متحدہ محاذ کی قیادت باہر نکلی، ہمیں اپنے تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے، اپنے موقف کے ذریعے دنیا کے مختلف اداروں کے سندھ دیش کا کیس ان کی ٹیبل پر ہے، اور 17 جنوری کو اس مہینے کی 17 تاریخ جنوری کو متحدہ محاذ، جس کو موومنٹ جو ہمارا جس کا مقصد تھا کہ پوری دنیا کی جو ڈیموکریٹک اور لیڈرشپ ہے، مہذب قوموں کی لیڈرشپ ہے، ان کی تصویریں پلے کارڈز میں ہم لوگوں نے، ہمارے ورکرز نے اٹھائی، تاکہ ہم سندھ دیش کا جو سیاسی پیغام اور کیس جو ہے وہ دنیا کی سندھ دیش چھوئیں چھالا اس سمیت مختلف کتابوں میں اس کا جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو، ہم ایک قوم ہے، ہمیں آزادی کے لیے پوری دنیا سے ہم اپیل بھی کر سکتے ہیں، ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سندھ دیش کا نقطہ نظر یہ ہمارا بنیادی اصول ہوگا۔ وہ ریلی برطانیہ عرب کے سربراہوں کی ہم لوگوں نے، ہماری پارٹی نے تصویریں اٹھائی، اور وہ پوری دنیا کو یہ اپیل کرنا چاہتے تھے ہم لوگ کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں سندھ دیش چاہیے، ہمارے نام پر ہم غلامی کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کے یعنی پوری دنیا کے آئرش اخباروں سے لے کر سے مختلف ان پر ہماری ریلی کو دکھایا گیا، اور یقیناً ہر ملک کے جو پالیسی ساز ادارے ہوتے ہیں انہوں نے اس میڈیا کے بعد اس ریلی کو جو دیکھا تو اپنے ٹیبل پر، ان کے جو پالیسی ساز ہیں ان کے ٹیبل پر سندھ دیش کی بات اور یہ کیس ضرور پہنچ چکا ہوگا اور پہنچ چکا ہے، جس کے رد عمل میں ریاست پاکستان، اس کی فوج ISI بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اور یہ جو ایپیکس کی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے بھوتار کی سربراہی میں، اور جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ایس متحدہ محاذ کو آئسولیٹ کر کے تنہا کیا جائے تاکہ اس کے خلاف آپریشن ہو سکے، یہ فوج اور وڈیروں کی جو سازش اور سندھ دشمنی ہے، میں اس سے اپنی قوم اور قوم کے باشعور نوجوانوں کو آگاہ کرتا ہوں اور انہیں خبردار کرتا ہوں کہ ہم قومی تحریک کو یہ باتیں سندھ کے لوگ سنیں کہ سندھ کی قومی تحریک، وہ جس طرح ریاست نے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ وہ طالبان جو پنجابی فوج کے کہنے پر افغانستان میں جا کر دہشت گردی کریں گے، یا وہ مذہبی گروہ جو پاکستان کی ISI کے حوثیوں پر جا کے کشمیر میں دہشت گردی کریں گے، ان کو تو پاکستانی ریاست نے گڈ طالبان اور گڈ جو ہے ان کو انتہا پسند کا لقب دیا، لیکن جو طالبان ریاست پاکستان کے کہنے میں نہیں آتے ان کو انہوں نے بیڈ طالبان کا لقب دیا تھا۔ تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کانسیپٹ جو ہے وہ ریاست سندھ کی قومی تحریک میں اس سازش کو چاہتی ہے۔ قومی تحریک جو ہے گڈ جی ایس اور بیڈ جی ایس نہیں ہوگی، اس لیے ہم سائیں جی ایم سید کے فکر، اس کے کلہاڑی والے جھنڈے
اور سندھو دیش مقدر ہے سائیں جی ایم سید رہبر ہے کے سلوگن کو کسی صورت میں ریاست دوست ہونے نہیں دیں گے۔ یہ باشعور سندھیوں اور قومی کارکنوں کو یہ میرا کھلا پیغام ہے کہ ہم ایک فکر سید، ایک جھنڈے، ایک قیادت، ایک پارٹی تلے سارے قوم کو اور تحریکوں میں اکٹھا کرنے کی اپیل کرتا ہوں، اور ہر ایک اور باشعور سندھی کو میں کہتا ہوں کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، آپ چاہے کسی پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں، مرکزی باڈی کے ممبر ہیں، اس کے کسی ضلع کے سربراہ ہیں یا پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، آپ سب لوگوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب فکر سید کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو منتشر ہونے کی بجائے متحد ہونا ہوگا، اور ہم ریاست کو اس طرح کا موقع فراہم نہیں کریں کہ ہمیں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی طرح کل وہ کہیں کہ یہ گڈ جی اے سندھ ہے، یہ ریاست دوست جی اے سندھ ہے اور یہ ریاست مخالف جی اے سندھ ہے۔ نہیں، ہم پاکستان کو، پنجاب کو، سندھ کا کسی سید کے فکر کو لے کر ساری قوم اور قومی کو یکجا، متحد اور متفق کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں قومی کارکنوں کو بھی کہتا ہوں کہ بابا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی استعمال کرنا بند کریں، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ ایک بھیانک غلامی کی بدترین صورت کا ایک زمانہ چل رہا ہے، جس میں پنجاب کی جو سندھ کے خلاف سازشیں ہیں، بدترین غلامی میں پنجاب نے سندھ کو دھکیلا ہوا ہے، جاگیردار طبقہ جو ہے اس کو پنجاب نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، مذہبی انتہا پسندی اور نسلی گروہوں کو بھی پنجاب نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ اس لیے سندھ کے باشعور لوگوں، قومی کارکنوں، میں آپ لوگوں کو یہ کھلا پیغام دیتا ہوں کہ سندھ کی قومی تحریک کوئی بھی اس کا نام ہو، کسی بھی پارٹی کے تلے وہ جدوجہد کر رہی ہے، ہم سب سندھ کی قوتیں، سندھ کی تاریخ کا ایک ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بدگمانی پیدا نہیں کریں گے، لیکن میں قومی کارکنوں کے فکر کو لے کر کہ جی اے سندھ متحدہ محاذ، جی اے سندھ قومی محاذ، جو بھی دو جی اے سندھ قومی محاذ ہیں، جی اے سندھ محاذ ہو یا کوئی بھی آزادی پسند تنظیم ہو، لیڈر ہو، کارکن ہو، میں سب کو آج کھلے طور پر دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح ریاست وڈیروں کو، جاگیرداروں کو، نسل پرست گروہوں کو اور جو مذہبی انتہا پسندوں کو اپنے ساتھ ملا کر سندھ کو غلام کرنے کے لیے اور سندھ کی قومی تحریک کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے یکجا ہو چکے ہیں، اس لیے ہم ساری پارٹیاں اور خصوصاً قومی کارکنوں کو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی قومی کارکن ہیں وہ سندھو دیش فریڈم موومنٹ کے ایک سید کے فکر کے تلے آ کر جمع ہو جائیں۔ اور ریاست نے جس طرح آپریشن کا فیصلہ کیا ہے تو میں بھوتاروں کو بھی کہتا ہوں، سندھ کے جاگیرداروں کو، کہ بابا سندھ کی قومی تحریک فکر سائیں جی ایم سید ریاست کے ہر ارادے کو، ہر عمل کو، ہر سازش کو ہم ناکام کریں گے۔ ہمارے آگے سندھ کی جو آزادی ہے وہ ایک ہی ایجنڈا ہے، ہمیں تم انتشار کا شکار نہیں بنا سکتے، ہمیں نہ تم زبان کی بنیاد پر سندھی اور اردو کے بنیاد پر اب لڑا سکتے ہو، ہمیں نہ کسی اور غلط فہمی کے شکار تم کر سکتے ہو۔ ہم ایک ہیں، پوری قوم ایک ہے، قومی کارکن ایک ہیں، اور ہم ایک ہو کر اس ریاست کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ اس انتشار جو تم نے سازشیں کی ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ بھوتاروں کو بھی ہم دیکھ لیں گے، یہ بات پوری سندھ سن لے کہ اگر آپریشن ہوتا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست بمقابلہ قومی تحریک ہے، ہم پنجاب کو، پنجاب کی فوج کو اور پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ دشمن اگر ہمارے خلاف آپریشن کرتا ہے تو سندھ کے جتنے باشعور بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، قومی کارکن ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ سائیں جی ایم سید سندھ کا عاشق تھا اور آپ لوگ سید کے فکر کے اور سندھ کے عاشق ہیں۔ ہمارے عشق کا اب تاریخ امتحان لے رہی ہے،
اور سندھو دیش کی آزادی میں ہمارا لہو جو ہے وہ اگر تاریخ نے اور دھرتی نے مانگا تو ہم بڑی خوشی کے ساتھ اپنا لہو جو ہے وہ اپنے قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور دنیا کے سارے ممالک کو کہ ہم سندھو دیش فریڈم موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ سندھ کی قومی آزادی اور جتنے سندھ کے قومی مسائل ان کو لے کر ہم جدوجہد کریں گے، اور میں دنیا کو، اقوام متحدہ کو، امریکہ کو، جرمنی کو، فرانس کو، کینیڈا، برطانیہ، جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہوں سے ہم رجوع کریں گے کہ پاکستان میں سندھ کی سیاسی جو ہماری آزادی، اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم باوجود اس کے ادھر سندھ میں مظاہرے کریں گے، سیاسی جدوجہد اور پرعزم سیاسی جدوجہد ہوگی۔ اب سندھ کے جتنے قومی کارکن ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ پرعزم سیاسی جدوجہد جو ہے ہم اس کو منظم کریں گے۔ ریاست آپریشن کرنا چاہتی ہے 10 مرتبہ کرے، ہم ریاست کو اور بھوتاروں کو اور یہ سنیں کہ اگر کسی بھی سندھ کے گوٹھ سے، گاؤں سے، ضلع سے ہمارے کسی کارکن کو اب ریاست نے اگر اٹھایا، اس کے اوپر تشدد کیا یا اس کو شہید کیا، تو جس گاؤں سے اس کا تعلق ہے اس علاقے کا جو ایم پی اے ایم این اے ہوگا، ہم اس کو اس کا ذمہ دار اتنا ہی سمجھیں گے جتنا ریاست اور فوج اور ایجنسیوں کو، اور پھر ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے کہ ہمارے اگر بچے، دھرتی کے سندھ کے بچے اگر ریاست کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں تو ریاست کے جو دلال ہیں وہ پھر قومی تحریک اور تاریخ کے ہاتھوں سے وہ بھی محفوظ نہیں ہو پائیں گے۔ میں پوری قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ بابا پرعزم جو سیاست ہے ہم اس کا ابھی ہم نے افتتاح کیے، پوری قوم کے باشعور لوگ اور قومی کارکن ہمارا ساتھ دیں، اور میں پوری دنیا کو آگاہ کروں گا، اقوام متحدہ کو ہم خط لکھیں گے، امریکن نئے پریزیڈنٹ کو اور دیگر دنیا کے سربراہوں کو کہ ہم سندھو دیش کی آزادی، پرعزم جو سیاسی جدوجہد ہے وہ ہمارا حق ہے، ہم پرعزم احتجاج کریں گے سندھو دیش کی آزادی کے لیے، اور اگر ریاست نے ہمارا خون بہایا تو ہم دنیا کو کہیں گے کہ دیکھو پاکستان کی ریاست سندھ کی آزادی کی جو سیاسی پرعزم سیاسی جدوجہد ہے اس میں بھی رکاوٹیں ڈال رہی ہے، ہمیں، ہمارے لڑکوں کو، بچوں کو، قوم کو مارا جا رہا ہے، لیکن ہم باوجود ریاست کے آپریشن کے، ان کی گرفتاریوں کے، تشدد اور ان کے اگر وہ ہمیں لاشیں بھی دیتی ہیں پھر بھی ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنی پرعزم جو سیاسی جدوجہد ہے یا جو سندھو دیش آزادی کا ہمارا عزم ہے اس سے ہم کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔ جی سندھو دیش، جی سائیں جی ایم سید۔